جی جی، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑی راتیں جو آتی ہیں، للیلۃ القدر جو آتی ہے اور یہ شب معراج جو آتی ہے اور شب برات جو آتی ہے، تو لوگ جو خصوصاً پاکستان اور انڈیا میں لوگوں نے جو ایک مقرر کر لیا ہے کہ وہ جاگنے والی رات ہے اور رات بھر عبادت کرنی ہے اور اسی رات ساری آپ کو اپنی نفل نمازیں پڑھنی ہیں، تو میں ہمیشہ اس بات پہ کافی مجھے اس بات پہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ عبادت تو انسان کو 365 ڈیز کرنی چاہیے، نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائیں تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو مطلب یہ جو راتیں جو ہوتی ہیں ان کا آپ تھوڑا ذکر کریں گے، بتائیں گے کہ ہم کو کرنا کیا ہے ان راتوں میں؟ جو بہن نے سوال کیا کہ کئی راتیں ہم ہمارے معاشرے میں بناتے، لیکن جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر، اس کا ایک سورہ بھی ہے، اور یہ تھاؤزنز آف ہزاروں راتوں کے مقابلے میں ہیں، صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے۔ اور میں آپ کی بات سے متفق رکھتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح فرماتی ہے کہ عبادت تو ہر روز کرنا چاہیے، سال کے ہر دن میں کرنا چاہیے، 365 ڈیز، لیکن خصوصاً کیونکہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، تو یہ ہمارے لیے ایک اہم رات ہے اور ہزاروں رات کے مقابلے میں ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کون سی رات ہے اس کا ذکر نہیں کیا، تو کہ ہمیں اور موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا، تو ہم یہ آخری عشرے میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں، تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ رات جو ہے آخری عشرے میں ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، تو کہ عبادت کرنے کا موقع ہے۔ یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے 15ویں شب میں عبادت کے لیے اہتمام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ایسے حضرات سے جو میں حسن ظن قائم کر لیتا ہوں کہ اچھی نیت سے ہی کہتے ہوں گے کہ اس رات میں آپ جمع ہو کر مسجدوں میں عبادت نہ کریں کیونکہ یہ پہلے ثابت نہیں ہے یا اس طرح اہتمام نہیں کیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور و تفکر فرما لیجئے کہ اگر کوئی کام پہلے نہیں ہوا اور مذہب اسلام اس کام کو پسند کرتا ہے، شریعت پسند کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول پسند کرتے ہیں، تو اس کام سے ہرگز نہ روکا۔ میرے بھائیو، جہاں تک شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کی عظمت کا تعلق ہے، خصوص بالخصوص اس میں رکھے گئے اور روزوں کی جو فضیلت ہے، تو اس پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کئی احادیث گواہ ہیں، اس سے تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم کیوں سچائی سے روگردانی کریں گے؟ لیکن اس کے برعکس جہاں تک 14 اور 15 شعبان المعظم کی درمیانی رات، جسے شب برات بھی کہتے ہیں، یہ برات عربی کا لفظ ہے، چھٹکارے کی رات، ان کا کلیم ہے کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ تو یہ جو شب برات کی جتنی بھی احادیث ہیں، ان میں سے کوئی بھی حدیث ہے بھی وہ گنتی کی ہیں، 5-6 احادیث ہیں، بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ احادیث کیا ہیں، وہ یعنی سند کے ساتھ روایتیں بیان ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے، کوئی بھی اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے پہ نہیں ہے۔ لیکن اس ساری ڈسکشن کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں، یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات، جسے ہم 15ویں رات کہتے ہیں شعبان کی، جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں، یہ سارے کے سارے کلیم، حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ پہلے آسمان پہ، اور اس کے بعد پہلے آسمان سے نیچے، وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے۔ قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے۔ قدر کا مطلب ہی ڈیسٹنی کی رات، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے، اور بخاری مسلم میں کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں۔ شعبان المعظم کی فضیلت، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں، خصوصاً روزوں کے اعتبار سے۔ تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے، یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا۔ سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2359، اور مشکات المصابی میں
فٹ نوٹ پہ لکھی ہے 1305 نمبر جو حدیث ہے مشکات میں، اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اور اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے۔ کون سی حدیث؟ جو سنن نسائی میں 2359 نمبر ہے، کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، یہ آپ نے بات کیوں کی؟ رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ، تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے۔ یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اچھا، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا، شب برات، اس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا۔ آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں، کسی بھی وقت پیشگی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی اس بات کو سپورٹیو ہے، یہ والی حدیث۔ تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا 15 شعبان کے روزے کے مخالف، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نا جی، یہ وہ ایام 20 کا روزہ آپ 15 کا رکھتے تھے، 15 شعبان کا نہیں رکھتے۔ چلو سر، آپ 15 شعبان کی نیت نہ کریں، ایام 20 کی کر لیں۔ کہتے ہیں اس لیے اس کے ایکویلنٹ 2 رکھوائے جا رہے ہیں۔ تو سر 3 کے ایکویلنٹ 2 نہ رکھوائے جاتے، ایام 20 تو 3 ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھو شوال میں، ایک کے بدلے 2 رکھوائے پلنٹی کے طور پہ، تو 15 شعبان کے روزے کی بات۔ ویسے تو آپ رکھیں 13، 14، 15 تینوں، لیکن ایٹ لیسٹ 15 کا تو رکھیں۔ ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ رکھا جائے، روزہ رکھا جائے، ثواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے، نبی علیہ السلام کا پسندیدہ ہے۔